علم لدنی ایک ایسی اصطلاح ہے جس کے بارے میں علماء، متکلمین، فلسفیوں اور صوفیہ کرام نے بہت کچھ کہا اور لکھا ہے اور اس پر گہرائی سے بحث کی ہے۔ بعض کے نزدیک علم لدنی تمام علموں کا سرچشمہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے روحانی الہام سے عطا ہوتی ہے۔ یہ علم کتاب، مدرسے، کالج، استاد، کسب، ریاست اور مجاہدے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا براہ راست تعلق اللہ کی منشا اور عطا سے ہے۔ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ اس علم کی قوت و برکت نے اسے علم کا خزانہ اور زیور کی حیثیت عطا کی ہے۔ اس علم کی اہمیت اس علم کا الہامی اور ربانی ہونے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس علم کے ذریعے حجاب اٹھا دیتا ہے اور بندہ وہ تمام تر رازوں کو دیکھ سکتا ہے جو عام فہم نظریں نہیں دیکھ سکتی۔ علم لدنی سے متعلق قرآن مجید میں ایک مشہور واقعہ موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس روح زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ کی یہ بات پسند نہیں آئی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی اتری کہ ہمارا ایک بندہ مجب البحرین کے مقام پر ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی کہ انہیں اس شخص سے ملاقات کرنی ہے تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم عطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر ہے، اس سے آپ کی ملاقات اس صورت میں ہوگی کہ آپ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھیں اور سفر پر نکل جائیں۔ جس مقام پر بھی یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہ شخص آپ کو ملے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ساتھی یوشع بن نون کے ساتھ حضرت خضر کی تلاش میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے جب آپ علیہ السلام ایک سمندر کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ کو نیند آ گئی۔ اچانک سے وہ مچھلی ٹوکری سے نکل کر پانی میں چلی گئی۔ جس مقام پر وہ مچھلی ڈوبی وہاں پر وہ پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ کھل گیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں پر آپ کی اس شخص کے ساتھ ملاقات ہونی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے پر چلنے لگے اور کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہاں ایک اونچے چٹان پر ایک سفید چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سلام کیا اور ان سے گزارش کی کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہ کر پائیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے بہت اصرار کیا تو حضرت خضر راضی ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی بھی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت نہ بتا دوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے شرط مان لی اور دونوں حضرات ساحل کے راستے چل پڑے۔ چلتے چلتے یہ دونوں ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگوں کو دریا پار کروائے۔ جب ملاح نے خضر علیہ السلام کی طرف دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لہٰذا اس ملاح نے آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہیں لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی اور دریا کی لہروں کے بیچ میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک تختی کو توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ملاح نے آپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی، یہ آپ نے بہت ہی برا کام کیا۔ اس پر حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیجیے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے اتری، چنانچہ دونوں حضرات نیچے اترے اور آگے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔
طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے، لہٰذا آپ دونوں اس گاؤں میں رہنے والے لوگوں کے دروازوں پر گئے اور درخواست کی کہ انہیں وہاں کچھ دیر کے لیے رہنے کی پناہ دے دیں، مگر کچھ گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے مسافر کی مدد کرنے کے بجائے انہیں دھتکار دیا اور ذلیل کر کے دروازے بند کر دیے۔ جب یہ دونوں گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو چکی ہے اور وہ جھک گئی ہے۔ وہ دیوار بہت جلد گرنے والی تھی، چنانچہ حضرت خضر نے بہت ہی محنت کر کے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا، بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی ہمیں اپنا مہمان بنایا، اس کے باوجود آپ نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے کم سے کم آپ ان سے اجرت ہی لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت شرمندہ ہوئے کہ آخری بار میری غلطی کو نظر انداز کر دیں۔ اگر میں نے دوبارہ کوئی سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلکہ میں خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے چلے اور راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس بچے کی طرف دیکھا، آگے بڑھ کر اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں بولے، یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم نفس کی جان لے لی۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں۔ افسوس کہ تم سے صبر نہ ہو سکا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح وہ کشتی لے کر ایک راستے سے گزرنے والا تھا جہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے، اور وہ ان راستے سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ لہٰذا ہم جب اس راستے سے گزریں گے تو وہ بادشاہ اس ٹوٹی ہوئی کشتی کو دیکھ کر کشتی ضبط نہیں کرے گا اور ان کی کشتی کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا۔ وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی ریاست ہے اور جسے اس کے باپ نے اس دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ اس خزانے کو لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ 2 یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ رہی بات اس بچے کی جسے میں نے قتل کیا، وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہٰذا اللہ کے حکم سے میں نے اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فطرے سے محفوظ ہو جائیں، اور اب اللہ تعالیٰ انہیں بدلے میں ایک نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے تو مزید ایسی چیزوں کو دیکھتے جن میں اللہ کی بے مثال حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دراصل یہی وہ علم لدنی تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو نوازا تھا۔ علم لدنی کے متعلق صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس علم کی سچائیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر بھی دیا جائے تب بھی ان کا ادراک ناممکن ہے، کیونکہ حدیث رسول ہے کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ علم لدنی کی سچائیوں کا صحیح مفہوم اور ادراک صرف اللہ کے سچے اور برگزیدہ بندے ہی کر سکتے ہیں، جن میں پیغمبر، آل رسول اور اللہ کے سچے ولی ہی شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کلام اور ان کا سفر وہ شاندار جھلکیاں ہیں جو علم لدنی کو پیش کرتی ہیں۔ علم لدنی کائنات میں ہو رہے دکھ، درد، ظلم، قدرتی ظلم، اچھے اور برے واقعات اور تمام واقعات کی تشریح اور تعبیر ہے جس کی حقیقت ہر بندے پر نہیں کھل سکتی۔ اس علم کے متعلق سچائی صرف اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام کو ہی پتہ ہے، اس لیے اس علم کو انسانی عقل سے سمجھنا ناممکن ہے۔ صوفیہ کرام کا ماننا ہے کہ یہ علم دل کی صفائی، ذکر الہی اور معرفت کا نتیجہ ہے۔ یہ انسان کو ایسی روحانی بصیرت عطا کرتی ہے جو اسے روحانی مال و دولت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔